شوہر کا کاروبار کھڑا کرنے کے لیے میں نے اپنا سارا زیور فروخت کیا اور پھر اس کے ساتھ دن رات محنت کی، لیکن جس دن میرے شوہر کا کاروبار چمکا اس نے مجھے طلاق دی اور دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں سڑک پر آ گئی۔ پھر میرے بھائی بھابھی نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی اور کچھ ہی عرصے میں میری دوسری شادی ہو گئی۔ میں اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ ایک بہت بڑی بزنس ڈیل کے سلسلے میں ایک آفس پہنچی تو میرے قدم لڑکھڑا گئے، کیونکہ میرا پہلا شوہر وہاں۔ میرے شوہر کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ شہر کی سب سے بڑی مارکیٹ میں ان کی ایک بڑی دکان تھی جہاں ہر وقت گاہکوں کا تانا بندھا رہتا تھا، مگر اس مال و دولت نے ان کے دل میں غرور کا بیج بو دیا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں صرف رنگینیوں اور خوبصورتی کے متلاشی تھے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میرے شوہر کا رویہ میرے لیے بدلتا چلا گیا۔ ہمارے 2 بچے ہوئے تو میری صحت اور خوبصورتی پر وقت کا اثر نمایاں ہونے لگا، اور یہی وہ تبدیلی تھی جو میرے شوہر کی آنکھوں کو بری لگنے لگی تھی۔ جب بھی وہ اپنی دکان سے لوٹ کر گھر آتے تو ان کے چہرے پر تھکن کی بجائے ایک عجیب سی بیزاری اور غصہ ہوتا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوتے ہی مجھے دیکھتے اور پھر ناک منہ چڑھا کر کہتے کہ پتہ نہیں کیسی بدنصیب عورت میری قسمت میں لکھی ہے، تجھے دیکھ کر تو میرا سارا موڈ ہی خراب ہو جاتا ہے۔ ان کے ان الفاظ میں میرے لیے محبت کا کوئی شائبہ نہیں تھا۔ وہ اکثر اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر اپنی کمائی ہوئی دولت کے نوٹ گنتے رہتے اور مجھے مخاطب کر کے طنزیہ انداز میں کہتے کہ میں اتنا امیر آدمی ہوں، میرے پاس کتنا پیسہ ہے، لیکن میری قسمت میں ایک ایسی بیوی ہے جس کو دیکھ کر میرا دل ہی مر جاتا ہے۔ ان کی نظریں ہمیشہ دوسری عورتوں کی تلاش میں رہتی تھیں۔ وہ باہر کی دنیا کی چمک دمک اور مصنوعی حسن کے اسیر ہو چکے تھے اور میں ان کے لیے صرف ایک بوجھ بن گئی تھی۔ میں نے گھر کے ہر کام کو اپنی ذمہ داری سمجھا، بچوں کو سنبھالا، ان کی ہر فرمائش پوری کی، لیکن ان کے دل میں میرے لیے کوئی نرم گوشہ نہ تھا۔ وہ اپنی دولت کے نشے میں اتنے اندھے ہو گئے تھے کہ انہیں یہ نظر ہی نہیں آتا تھا کہ میری یہ حالت ان کی گھرداری اور بچوں کی دیکھ بھال کی وجہ سے ہوئی ہے۔ وہ جب بھی پیسے گنتے تو یوں لگتا جیسے وہ اپنی دولت کا موازنہ مجھ سے کر رہے ہوں، اور ہر بار یہی نتیجہ نکالتے کہ میں ان کی حیثیت کے مطابق خوبصورت نہیں ہوں۔ ان کی یہ باتیں میرے لیے کسی چھری سے کم نہ تھیں۔ میں خاموشی سے سب کچھ سنتی اور صبر کا گھونٹ بھر کر رہ جاتی، کیونکہ مجھے اپنے بچوں کا مستقبل عزیز تھا۔ ان کا یہ زہریلا رویہ میرے دل کو زخمی کر دیتا تھا۔ وہ اپنی دولت کو تو بہت اہمیت دیتے تھے، لیکن مجھے انسان سمجھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ گھر کا ماحول ہر وقت کشیدہ رہتا۔ وہ آئے دن مجھ پر طعنوں کی بارش کرتے اور مجھے احساس دلاتے کہ میں ان کی زندگی میں کسی بھی خوشی کی حقدار نہیں ہوں۔ میں ان کے لیے صرف ایک ایسی عورت تھی جس سے وہ چھٹکارا پانا چاہتے تھے، لیکن شاید بچوں کی وجہ سے مجبور تھے۔ میں ان کے لیے وہ آئینہ بن گئی تھی جس میں وہ خود کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کی دولت نے ان کی آنکھوں پر ایسی پٹی باندھ دی تھی کہ انہیں میرے اندر کی خوبصورتی، میری وفا اور میری قربانیاں کبھی نظر ہی نہیں آئیں۔ وہ بس اپنی ذات اور اپنے شوق میں کھوئے رہتے اور مجھے ہر لمحے اپنی بے قدری کا احساس دلاتے رہتے، اور میں ان کے ہر تلخ جملے پر صرف یہ سوچتی کہ کیا میرا قصور صرف یہ ہے کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے اپنی جوانی اور صحت قربان کر دی۔ ان کی یہ بے رخی میرے لیے روز کا معمول بن چکی تھی، اور میں ہر دن ایک نئے دکھ کے ساتھ صبح کا آغاز کرتی تھی۔ ان کے لہجے کی کڑواہٹ اور ان کی نظروں کی حقارت مجھے یہ باور کروانے کے لیے کافی تھی کہ ان کے گھر میں میری عزت، محبت یا میرے جذبات کی کوئی وقت نہیں ہے۔ وہ دولت کے بل بوتے پر خود کو کسی بادشاہ سے کم نہیں سمجھتے تھے اور مجھے اپنی رعایا میں سے ایک ایسا فرد گردانتے تھے جو ان کے معیار پر پورا نہیں اترتی۔ یہ وہ دور تھا جب میں اپنے آپ کو اکیلا اور لاوارث محسوس کرنے لگی تھی۔ حالانکہ میں ان کی بیوی تھی، لیکن مجھے گھر میں ایک نوکرانی سے بھی کم اہمیت دی جاتی تھی۔ جب میں اپنی زندگی کے ان دکھوں اور اپنے شوہر کی اس بے رخی کا ذکر اپنی ماں سے کرتی تو وہ بس ایک ہی بات دہراتی کہ مرد کا مزاج ایسا ہی ہوتا ہے اور تمہیں ہی سمجھوتا کر کے گھر نبھانا پڑے گا کیونکہ بچوں کا واسطہ ہے، اور تمہیں ہر حال میں وہیں رہنا ہوگا کیونکہ یہاں تمہارے بھائی بھابھی کے ساتھ بھی گزر بسر کے اپنے مسائل ہیں۔ اور ماں کی یہی نصیحت
وہ آخری رسی تھی جس نے مجھے اس ٹوٹتے ہوئے رشتے میں بندھے اور اپنی تکلیفوں کو گھوٹ کر پینے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں روز اپنی روح پر پتھر رکھ کر اس انسان کی خدمت کرتی جو مجھے اپنی زندگی کا بوجھ سمجھتا تھا، اور پھر وہ منحوس دن آیا جس نے ہماری زندگی کی بساط ہی الٹ کر رکھ دی۔ میرے شوہر اس روز حسب معمول دکان سے جلدی گھر لوٹ آئے تھے۔ ان کی طبیعت میں ایک عجیب سی جلن اور اکتاہٹ تھی۔ میں نے ان کی پسند کا کھانا بڑی احتیاط سے تیار کیا اور ڈائننگ ٹیبل پر سجا دیا۔ میرے بچے تو اپنے باپ کے جاہ و جلال اور غصے سے اتنے سہمے ہوئے تھے کہ وہ ان کے آنے سے پہلے ہی کمرے میں جا کر دبک گئے تھے، کیونکہ میرے شوہر کو بچوں کا ذرا سا بھی شور کسی بڑے جرم کی طرح لگتا تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی ایک عجیب سے سناٹے میں ڈوبے ہوئے خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے، اور کمرے میں صرف چمچیوں کے ٹکرانے کی ہلکی سی آوازیں گونج رہی تھیں کہ اچانک ٹی وی کی اسکرین پر وہ ہولناک منظر ابھرا جسے دیکھ کر ہمارے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور ہم دونوں کے ہوش اڑ کر رہ گئے۔ ٹی وی پر دکھایا جا رہا تھا کہ شہر کی سب سے بڑی مارکیٹ میں آگ لگ چکی ہے اور ہر طرف صرف آگ کے شعلے ہی شعلے دکھائی دے رہے تھے۔ لوگوں کا دیوانہ وار رش اور ان کے چیخ و پکار ایک ایسا طوفان برپا کر رہی تھی جس سے اسکرین بھی لرزتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ آگ اتنی بے قابو تھی کہ وہاں کا پورا منظر ہی بدل چکا تھا۔ ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا اور لوگ اپنی جمع پونجی کو بچانے کے لیے زندگی کی بازی لگا رہے تھے۔ وہ منظر ایسا تھا جیسے کسی نے ہماری زندگی کی خوشیوں کے جلنے کا لائیو مظاہرہ دکھا دیا ہو، اور اسکرین پر لکھی ہوئی خبریں یہ بتا رہی تھیں کہ اب وہاں کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ وہ سب کچھ جو ہم نے اپنی محنت کے خون سے سینچا تھا وہ اب صرف راکھ کا ڈھیر بننے کے قریب تھا۔ میرے شوہر کے ہاتھ پاؤں اس قدر کپکپا رہے تھے کہ وہ بامشکل خود کو سنبھال پا رہے تھے، اور اس بیچ ان کا فون مسلسل بجتا ہی جا رہا تھا جس کی رنگ ٹونز اس وقت کسی ہارر فلم کے میوزک کی طرح خوفناک معلوم ہو رہے تھے، مگر وہ کسی کی بھی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے اور سب کچھ وہیں چھوڑ کر دیوانہ وار اپنی دکان کی طرف بھاگ پڑے تھے۔ میں نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن ان کی آنکھوں میں دکان کو بچانے کا ایک ایسا جنون تھا جو میری کسی بھی بات کو سننے کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ اس کے بعد رات کے اندھیرے میں وقت کا ہر لمحہ مجھے قیامت کی طرح طویل معلوم ہو رہا تھا، اور جب تک فجر کی اذانوں کی صدائیں فضا میں گونجنے لگی تب تک ان کی جانب سے کوئی خبر نہیں آئی تھی، اور میں گھر کی دہلیز پر بیٹھی خدا سے ان کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی کہ تبھی وہ لڑکھڑاتے ہوئے واپس لوٹے۔ ان کے کپڑے راکھ سے ہٹے ہوئے تھے اور دھوئیں کی وجہ سے ان کی حالت کافی حد تک خراب ہو رہی تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوتے ہی زمین پر ڈھیر ہو گئے اور سسکیاں بھرتے ہوئے کہنے لگے کہ سب کچھ تباہ و برباد ہو چکا ہے، ساری 500 دکانیں جل کر کوئلہ بن چکی ہیں اور ہماری دکان بھی سامان سمیت خاک ہو گئی ہے۔ اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ یہ سنتے ہی ان کی ہمت جواب دے گئی اور انہوں نے اچانک سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنا دل پکڑ لیا۔ ان کی ایسی تشویشناک حالت دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے اور میں ہوا سے باختہ ہو کر انہیں لے کر فوراً ہسپتال کی طرف بھاگی، جہاں ڈاکٹروں نے چیک اپ کے بعد بتایا کہ انہیں شدید صدمے کی وجہ سے دل کا دورہ پڑا ہے، کیونکہ یہ نقصان ان کی برداشت سے کہیں زیادہ تھا۔ وہ تقریباً 1 ہفتہ ہسپتال کے ICU میں موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا رہے، اور جب کچھ دن بعد ان کی حالت تھوڑی بہتر ہوئی اور وہ اپنے ہوش میں واپس آئے تو پھر سے اسی پاگل پن کے عالم میں واپس چلے گئے اور سب کچھ چھوڑ کر اسی جلی ہوئی مارکیٹ کی طرف دوڑ پڑے، جہاں اب صرف راکھ کے ڈھیر اور کھنڈرات کے سوا کچھ نہیں بچا تھا۔ وہاں انتظامیہ اور سرکار کی جانب سے صرف کھوکھلے دعوے کیے جا رہے تھے کہ ہر متاثرہ دکاندار کو اچھی خاصی رقم ادا کی جائے گی، مگر یہ بات تو ہم سب پر عیاں تھی کہ یہ وعدے محض دکھاوا ہیں اور حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہونا تھا۔ ہماری برسوں کی جمع پونجی جو ہم نے بڑی مشکلوں سے اکٹھی کی تھی، وہ سب ہسپتال کے بھاری اخراجات اور گھر کے روزمرہ کے خرچوں میں تیزی سے ختم ہوتی جا رہی تھی،
اور نوبت یہاں تک آ پہنچی تھی کہ اب گھر میں فاقوں کے ڈیرے تھے اور بچے بھوک سے بلک رہے تھے، مگر میرے شوہر اب بھی حقیقت سے نظریں چرائے اسی راکھ کے ڈھیر پر بیٹھے معجزے کے منتظر تھے۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے، حالات ہمارے قابو سے باہر ہوتے جا رہے تھے۔ بچوں کے اسکول کی فیس ادا نہ کر سکنے کے باعث ان کا تعلیمی مستقبل داؤ پر لگ گیا تھا، اور بجلی کے بل جمع نہ کروانے کی وجہ سے میٹر کاٹنے کی دھمکی مل چکی تھی، جو میرے لیے ایک اور بڑے عذاب سے کم نہیں تھی۔ گھر کے اندر کی یہ خاموشی اور غربت کا یہ سایہ میرے دل کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہا تھا۔ ایک رات جب میرے شوہر اس جلی ہوئی مارکیٹ کے ملبے سے واپس لوٹے تو ان کے چہرے پر مایوسی کی ایسی تہیں جمی تھیں جو کسی بھی انسان کو اندر سے توڑ دینے کے لیے کافی تھی۔ میں نے بہت ہمت کی اور انہیں پیار سے سمجھانے کی کوشش کی کہ ماضی کے ان زخموں کو بھول کر اب ہمیں مستقبل کی طرف دیکھنا ہوگا اور کوئی نیا کام شروع کرنے کا ارادہ کرنا ہوگا۔ میری یہ بات سنتے ہی وہ غصے کے مارے آپے سے باہر ہو گئے اور چلانے لگے کہ سب کچھ تباہ و برباد ہو چکا ہے، اب میں کیا کروں گا؟ اور میرے پاس تو کوئی ایسی ڈگری بھی نہیں ہے کہ میں کسی بڑے دفتر میں نوکری کر سکوں۔ میں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اس دکان پر گزارا ہے اور وہاں سے ہی دکانداری کا ہنر سیکھا تھا۔ اب جب وہ دکان ہی نہیں رہی تو میرے پاس کیا بچا ہے؟ میں نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری اور انہیں مشورہ دیا کہ آپ اپنی پرانی مہارت اور تجربے کو کام میں لاتے ہوئے کوئی چھوٹی دکان دوبارہ کرائے پر لے لیں اور اپنی محنت سے اسے جلد ہی کامیاب کر لیں۔ مگر ان کا جواب وہی پرانی بے بسی تھی کہ میرے پاس ایک پائی بھی نہیں ہے، میں یہ سب کیسے شروع کروں گا؟ اس لمحے میں نے ایک ایسا مشکل فیصلہ کیا جس کا دکھ مجھے زندگی بھر رہے گا، لیکن اس وقت میرے سامنے میرے بچوں کا مستقبل اور میرے شوہر کی عزت نفس تھی۔ میں نے الماری سے وہ صندوق نکالا جس میں میں نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے اپنا آخری زیور سنبھال کر رکھا تھا۔ میں نے وہ تمام زیورات اپنے شوہر کے سامنے لا کر ڈھیر کر دیے اور ان سے کہا کہ آپ اسے فروخت کر دیں اور اسے اپنی نئی شروعات کا سرمایہ بنا لیں۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں ایک عجیب سی کشمکش تھی، کیونکہ وہ زیور صرف سونا نہیں تھا بلکہ میری بیٹی کے خوابوں کی تعبیر تھی۔ لیکن میں نے سب کچھ اپنے شوہر کے قدموں میں نچھاور کر دیا تاکہ وہ دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں اور ہماری زندگی کی گاڑی دوبارہ پٹری پر آ سکے۔ اس وقت مجھے ذرا بھی گمان نہیں تھا کہ یہ قربانی میری زندگی کا سب سے بڑا سبق بننے والی ہے، اور وہ انسان جس کے لیے میں نے اپنے بچوں کے خواب تک بیچ دیے، وہی آگے چل کر میرے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہے۔ میرے شوہر نے جب میرے ہاتھوں میں وہ زیورات دیکھے جو ہماری بیٹی کا مستقبل تھے تو ان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے عجیب سی چمک اور شرمندگی کا ملا جلا احساس ابھرا، مگر حالات کی مجبوری اور لالچ نے ان کے اندر کے انسان کو ایک بار پھر اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ خاموشی سے سارا زیور اٹھا کر لے گئے اور بازار جا کر اسے فروخت کرائے۔ جب وہ واپس لوٹے تو ان کے چہرے پر ایک ایسی اطمینان بھری مسکراہٹ تھی جو میں نے پچھلے کئی مہینوں سے نہیں دیکھی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں اچھی خاصی رقم موجود تھی جو ہماری نئی شروعات کا پہلا زینہ بن سکتی تھی۔ اگلے دن سورج نکلنے سے پہلے ہی وہ گھر سے نکل گئے تاکہ شہر کی دوسری بڑی مارکیٹوں میں اپنی قسمت آزمانے کے لیے کوئی مناسب دکان تلاش کر سکیں۔ کئی جگہ دھکے کھانے اور گرمی میں خوار ہونے کے بعد انہیں بالآخر ایک مناسب کرائے پر چھوٹی مگر اچھی جگہ مل گئی۔ دکان کا سودا طے ہوتے ہی انہوں نے باقی بچی ہوئی رقم سے وہاں ضروری سامان ڈلوایا اور کام کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ لیکن اس بار حالات پچھلی بار سے بالکل مختلف تھے۔ اس دفعہ میں نے پکا تہیہ کر لیا تھا کہ کسی بھی صورت میں ان کا تنہا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ اب ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ دکان پر کام کرنے کے لیے کسی لڑکے کو ملازم رکھ سکیں، اسی لیے ہم نے طے کیا کہ میں بھی ان کے ساتھ اس سفر میں برابر کی شراکت دار بنوں گی۔ صبح جب وہ مارکیٹ میں ہول سیل کے داموں پر نیا مال خریدنے جاتے تو میں برقع پہن کر نقاب کر کے دکان پر جا کر بیٹھ جاتی تاکہ کسی کو کوئی شک نہ ہو اور میں وہاں آنے والے گاہکوں کو بخوبی سنبھال سکوں۔ ہم نے بچوں کے تیار کپڑوں کا کام شروع کیا تھا اور یہ کام کافی محنت طلب تھا۔ میں نے گھر کی ساری ذمہ داریوں، بچوں کی دیکھ بھال اور ان کے تعلیمی اخراجات کے ساتھ ساتھ
دکان کے حساب کتاب کی ذمہ داری بھی اپنے کندھوں پر اٹھا لی تھی۔ میں ہر وقت اس سوچ میں رہتی کہ کہاں سے اور کس ہول سیل سے ہمیں کپڑے کم داموں پر مل سکتے ہیں تاکہ ہمارا منافع بڑھ سکے۔ میں خود بازاروں کی خاک چھانتی اور بہترین ورائٹی تلاش کر کے لاتی تاکہ ہماری دکان پر گاہکوں کا رش رہے۔ میرے شوہر اپنی دکان کو کامیاب بنانے کے لیے دن رات ایک کر رہے تھے اور میں گھر کے چولہے سے لے کر دکان کی سیلز تک ہر محاذ پر ان کی ڈھال بنی ہوئی تھی۔ پھر ایک رات میرے ذہن میں ایک ایسا خیال آیا جس نے ہماری زندگی کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں گھر میں ہی خود کپڑے سلائی کر کے انہیں اپنے شوہر کی دکان پر بیچوں تو ہمیں ہول سیل کو دینے والا منافع خود اپنی جیب میں رکھ سکیں گے۔ میں نے راتوں کو جاگ کر اپنی سلائی مشین کو اپنا ہمسفر بنایا اور اپنی پرانی مہارت کو دوبارہ اجاگر کیا۔ میں نے ایک سے بڑھ کر ایک بچوں کے دیدہ زیب ڈیزائن تیار کرنے شروع کر دیے۔ گھر میں کپڑے تیار کرنے کی لاگت بازار سے بنے بنائے مال خریدنے کے مقابلے میں انتہائی کم تھی، اور جب ہم وہی تیار شدہ مال اپنی ہی دکان پر سیل کرتے تو ہمیں دگنا منافع ہونے لگا۔ ہماری محنت رنگ لانے لگی تھی اور ہماری سیلز میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں اپنی نیندیں قربان کر کے رات بھر کپڑے سیتی رہتی تاکہ صبح دکان پر نیا مال پہنچ سکے۔ یہ سب کچھ کرنا میرے لیے آسان نہیں تھا کیونکہ ایک طرف گھر کے کام کاج تھے اور دوسری طرف بچوں کی تعلیم کا بوجھ تھا، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری کیونکہ مجھے اپنے شوہر کا کھویا ہوا مقام واپس دلانا تھا اور اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ کرنا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے چند مہینوں کے اندر ہی ہم نے اتنی رقم جمع کر لی تھی کہ ہم کرائے کی دکان سے نکل کر اپنی ایک ذاتی دکان خریدنے کے قابل ہو گئے۔ وہ دکان نہ صرف سائز میں کافی بڑی تھی بلکہ مارکیٹ کے بالکل مین کارنر پر واقع تھی جہاں گاہکوں کا آنا جانا بہت آسان تھا۔ یہ ہماری سالوں کی انتھک محنت اور میرے اس قربانی کا نتیجہ تھا جو میں نے زیور بیچ کر شروع کی تھی، مگر جب ہم اس نئی اور بڑی دکان میں شفٹ ہوئے تو میں نے محسوس کیا کہ میرے شوہر کے رویے میں ایک بار پھر سے وہ پرانی تلخی اور تکبر واپس آ رہا ہے جو کبھی ان کے غرور کا سبب بنتا تھا۔ اس وقت مجھے ذرا بھی گمان نہیں تھا کہ جس کامیابی کی بلندی پر میں اپنے شوہر کو دوبارہ لا کر کھڑا کر رہی ہوں، وہی کامیابی ان کے اندر چھپے اس تکبر کو دوبارہ زندہ کر دے گی۔ میرے شوہر نے دکان سنبھالنے کے لیے لڑکے رکھ لیے اور مجھے صاف صاف کہہ دیا کہ اب میرا دکان پر آنا ضروری نہیں ہے، مجھے گھر میں رہ کر صرف کپڑے سینے اور ڈیزائن بنانے پر توجہ دینی چاہیے۔ مجھے ان کے اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ مجھے صرف اپنے خاندان کی خوشحالی عزیز تھی۔ میں نے گھر میں رہ کر اپنی محنت کو دو چند کر دیا تھا۔ میں سارا دن گھر کی صفائی اور بچوں کی دیکھ بھال میں گزارتی اور جب رات کا سناٹا ہر طرف پھیل جاتا تو میں سلائی مشین کے سامنے بیٹھ جاتی۔ میں انٹرنیٹ سے نئے نئے ڈیزائن تلاش کرتی اور اپنی محنت اور مہارت سے انہیں اتنی خوبصورتی اور نفاست سے تیار کرتی کہ لوگ میرے ہاتھ کے سلے ہوئے ملبوسات کی تعریف کیے بنا رہ نہ سکتے تھے، اور میرے سلے ہوئے کپڑے دکان پر آتے ہی ہاتھوں ہاتھ بک جاتے تھے۔ میرے شوہر کی سیل دن بدن آسمان کو چھونے لگی تھی، یہاں تک کہ محض 2 سال کے مختصر عرصے میں انہوں نے ایک دکان سے دوسری دکان بھی بنا لی تھی، اور میں دل ہی دل میں بہت خوش تھی کہ ایک بار پھر ہمارا گھر خوشحالی کی دہلیز پر آ کھڑا ہوا تھا۔ لیکن اس کامیابی کے ساتھ ساتھ میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ پھر وہی پرانا اور تلخ ہو گیا تھا۔ وہ مجھے اپنی کامیابی کا شریک بنانے کی بجائے بوجھ سمجھنے لگے تھے۔ البتہ اب ان کی اس بے رخی اور سرد مہری کی عادی ہو چکی تھی، اس لیے میں نے خاموشی سے سب کچھ یہ سوچ کر برداشت کر لیا تھا کہ کم از کم اس سب میں میرے بچوں کا مستقبل تو محفوظ ہو رہا ہے۔ مگر 2 سال بعد کی ایک تاریک شام جب میرے شوہر دکان سے گھر لوٹے تو ان کا مزاج غیر معمولی حد تک بگڑا ہوا تھا۔ وہ گھر میں قدم رکھتے ہی بچوں کے شور مچانے پر آپے سے باہر ہو گئے اور ان پر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ جب میں نے انہیں تحمل سے سمجھانے کی کوشش کی تو انہوں نے ایک ایسا زہریلا جملہ کہا جس نے میرے وجود کو اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ کہنے لگے کہ تم ہی میری زندگی کا وہ منحوس سایہ ہو جس کی وجہ سے میرے ساتھ ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ میری دکان میں لگنے والی وہ آگ بھی تمہاری ہی نحوست کا نتیجہ تھی اور اسی وجہ سے میرا سارا سرمایہ جل کر خاک ہوا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تمہارے ہوتے ہوئے اس گھر میں کچھ بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنی تمام ناکامیوں اور غصے کا ملبہ
مجھ پر گرا کر کمرے میں جا کر سو گئے اور میرے قدموں تلے زمین ہمیشہ کے لیے نکل گئی۔ میں وہیں فرش پر بیٹھ کر بچوں کو سینے سے لگا کر روتی رہی اور سوچتی رہی کہ جس شخص کے لیے میں نے اپنی جوانی، زیور اور سکون تک قربان کر دیا، وہ آج میری وفاداری کو منحوس قرار دے رہا تھا۔ یہ الفاظ کسی گولی سے بھی زیادہ کاری تھے اور مجھے یہ احساس ہو گیا تھا کہ میں نے جس انسان کو دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے اپنی روح نچوڑ دی تھی، وہ اصل میں کبھی میرا تھا ہی نہیں اور نہ ہی کبھی میرا ہو سکتا تھا۔ میرے دل میں اس لمحے ایک عجیب سی خاموشی اتر آئی تھی، جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔ پھر آدھی رات کا وقت تھا اور گھر میں سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ میں دھیرے دھیرے اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ میرے شوہر گہری نیند میں سوئے ہوئے تھے، مگر ان کے بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے موبائل فون کی اسکرین بار بار روشن ہو رہی تھی اور اس پر مسلسل میسیجز کی آمد جاری تھی۔ پہلے تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں فون اٹھا کر دیکھ لوں کہ کہیں کوئی ضروری کاروباری کام کا میسیج نہ ہو، لیکن پھر میرے شوہر کا ڈر اور ان کا جاہ و جلال مجھے یہ قدم اٹھانے سے روک دیتا تھا۔ میں خاموشی سے وہیں کھڑی ان میسیجز کی روشنی کو دیکھتی رہی، مگر پھر اچانک فون کی اسکرین پر ایک کال نمودار ہوئی جس کی رنگ ٹون رات کی خاموشی میں کسی دھماکے کی طرح گونجی۔ میں نے اپنے شوہر کو آواز دی اور انہیں جگانے کی کوشش کی، مگر وہ نشے میں چور نیند کی گہرائیوں سے باہر نہیں آ سکے۔ تو مجبوری اور بے بسی کے عالم میں نے وہ فون اٹھا کر اپنے کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف سے مجھے ایک ایسی نسوانی آواز سنائی دی جو انتہائی بے تکلفی اور محبت سے میرے شوہر کو پکار رہی تھی اور نہ جانے کیسی کیسی باتیں کر رہی تھی جنہیں سننا میرے لیے اپنی موت کے مترادف تھا۔ اس ایک لمحے نے میری آنکھوں پر بندھی ہوئی وہ پٹی ہمیشہ کے لیے اتار دی جسے میں نے برسوں سے اپنی وفاداری اور محبت کے نام پر باندھ رکھا تھا۔ مجھے اس لمحے یہ احساس ہوا کہ میں نے اپنی پوری زندگی کتنے بڑے خسارے میں گزار دی ہے اور میں نے اپنی جوانی، اپنا زیور، اپنا سکون اور اپنے تمام خواب جس انسان کے قدموں میں نچھاور کیے تھے، اس نے ان سب کی کیا قیمت چکائی ہے۔ میرے ہاتھ سے فون چھوٹ کر نیچے گرا اور میں پتھر کی مورت بنی کھڑی رہ گئی۔ دل کی دھڑکنیں جیسے رک سی گئی تھیں اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرا پورا وجود ایک ایسی گرداب میں ڈوب چکا ہے جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ مجھے اب وہ تمام تانے، وہ تمام الزامات اور وہ تمام دن یاد آنے لگے جن میں ان کی کامیابیوں کے لیے خود کو مٹا رہی تھی اور وہ اپنی زندگی کی رنگینیوں میں مگن تھے۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا جو بے خبر سو رہے تھے اور دوسری طرف اس فون کی خاموشی تھی جو میری بربادی کی گواہی دے رہی تھی۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن میرے کمرے کی کھڑکی سے اندر آئی تو وہ روشنی مجھے کسی اجنبی کی طرح محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ رات کا وہ واقعہ میری زندگی کے ہر خوبصورت احساس کو خاک میں ملا چکا تھا۔ میرا دل سینے میں ایسے دھڑک رہا تھا جیسے کسی قیدی کا دل سزائے موت سے پہلے دھڑکتا ہے۔ میں نے بہت ہمت جمع کی اور اپنے شوہر کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی جو بڑے اطمینان کے ساتھ چائے کی چسکی لے رہا تھا۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں ان سے اس فون کال کی اس نسوانی آواز کے بارے میں سوال کیا جو رات کو میرے کانوں میں زہر گھول گئی تھی۔ مجھے امید تھی کہ وہ شاید انکار کریں گے یا کوئی جھوٹی وضاحت پیش کریں گے، مگر انہوں نے چائے کا کپ میز پر زور سے پٹخا اور ایسی نظروں سے میری طرف دیکھا جن میں میرے لیے اب صرف نفرت اور حقارت باقی تھی۔ انہوں نے کسی بھی قسم کی شرمندگی یا جھجک کیے بغیر اس بات کا اقرار کر لیا کہ وہ کسی اور لڑکی کو پسند کرنے لگے ہیں اور ان کا ارادہ ہے کہ وہ جلد ہی اس سے شادی کر لیں گے۔ انہوں نے انتہائی بے دردی کے ساتھ یہ تک کہہ دیا کہ اب میری زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے اور تمہاری موجودگی مجھے بوجھ محسوس ہوتی ہے۔ یہ الفاظ سن کر مجھے لگا جیسے کوئی خنجر میرے سینے میں پیوست کر دیا گیا ہو۔ وہ شخص جس کے لیے میں نے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا تھا، جس کے لیے میں نے اپنے زیور بیچے تھے اور جس کے کاروبار کو دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے میں نے اپنی جوانی اور صحت داؤ پر لگائی تھی، وہ آج مجھے کسی پرانے کاغذ کی طرح پھاڑ کر پھینکنے کے لیے تیار تھا۔ اسی شام کا منظر میری زندگی کا سب سے بھیانک یاد بن گیا۔ جب وہ گھر آئے تو ان کے ہاتھ میں طلاق کے کاغذات تھے۔ انہوں نے مجھے یہ کاغذات تھماتے ہوئے کہا کہ اب اس گھر سے تمہارا اور تمہارے بچوں کا کوئی تعلق نہیں ہے اور تم ابھی اسی وقت یہاں سے نکل جاؤ۔ میں نے بچوں کو سینے سے لگایا اور ان کے پاؤں میں گر کر التجا کی کہ بچوں کا واسطہ ہے مجھے بے گھر نہ کریں۔
لیکن ان کے دل پر شاید پتھر پڑ چکے تھے۔ انہوں نے دھکے دے کر مجھے اور میرے دونوں معصوم بچوں کو گھر سے نکال دیا اور دروازہ زور سے بند کر لیا۔ میں اس شام سڑک پر کھڑی تھی اور میرے ہاتھ میں میری زندگی کی سب سے بڑی شکست کے ثبوت یعنی وہ طلاق نامے تھے۔ میرے بچے رو رہے تھے اور میں پتھر کی بنی ہوئی اس سڑک کو دیکھ رہی تھی جہاں کچھ دیر پہلے میرا اپنا گھر ہوتا تھا۔ میں نے اس راستے پر قدم بڑھائے جہاں میری منزل کا کوئی پتہ نہیں تھا، لیکن میرا ضمیر گواہی دے رہا تھا کہ میں نے اپنی وفاداری میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ شخص جو دولت کے نشے میں اندھا ہو چکا تھا، اس نے اپنی نئی زندگی کی شروعات کے لیے میرے جیسے وفادار ساتھی کو راستے سے ہٹا دیا تھا۔ میں سڑک پر چلتے ہوئے یہ سوچ رہی تھی کہ کیا یہ دنیا اتنی ہی بے مروت ہے کہ یہاں ایک عورت کی قربانیوں کا صلہ صرف ذلت اور بے گھر ہونا ہے۔ میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے، لیکن میرے اندر کہیں نہ کہیں یہ ہمت باقی تھی کہ میں اپنے بچوں کو بھوکا نہیں مرنے دوں گی۔ میں نے اس رات آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی کہ یا رب، اگر یہ میرا امتحان ہے تو مجھے اس سے نکلنے کا راستہ دکھا، کیونکہ آج میں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ جس کی بنیاد بے وفائی پر ہو وہ عمارت زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتی۔ اور میرا یہ یقین اس وقت سچ ثابت ہوا جب کچھ عرصے بعد مجھے خبر ملی کہ جس کاروبار کو میں نے خون پسینے سے سینچا تھا وہ ایک بار پھر ان کی غفلت اور غرور کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہو چکا ہے۔ لیکن اب میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے بھائی بھابھی کے گھر میں پناہ لی تھی اور اب میری زندگی کا سفر ایک نئے اور کٹھن موڑ پر آ چکا تھا جہاں مجھے اپنی شناخت کو دوبارہ تلاش کرنا تھا۔ میں نے سڑک پر چلتے ہوئے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھوں گی، اور جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ میری زندگی کا وہ تلخ سبق ہے جو مجھے ہمیشہ یاد رہے گا۔ زندگی کے اس کٹھن موڑ پر جب میں مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی، میرے بھائی اور بھابھی نے مجھے ایک نئی زندگی کا سہارا دیا اور میری دوسری شادی کروائی۔ میرے دوسرے شوہر میرے بھائی کے دیرینہ جاننے والے تھے، ایک شریف اور باکردار انسان تھے۔ وہ ایک اچھی نوکری کر رہے تھے اور میں نے سوچا کہ اب شاید میری زندگی کی طوفان لہریں تھم جائیں گی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شادی کے چند ہی ماہ بعد ان کی نوکری چھوٹ گئی اور ہم ایک بار پھر معاشی بحران کی اندوہناک لہروں میں گر گئے۔ وہ بہت پریشان رہتے تھے، لیکن میں نے اس بار مایوسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ انہوں نے ہمت کر کے کچھ جاننے والوں سے ادھار لیا اور مارکیٹ میں ایک چھوٹی سی دکان کھول لی۔ میں نے اپنی پرانی ہمت اور سلائی کے ہنر کو ایک بار پھر اپنا ہتھیار بنایا اور دن رات ایک کر کے کپڑوں کے ایسے ڈیزائنز تیار کیے کہ لوگوں کی دلچسپی بڑھتی چلی گئی۔ ہم دونوں میاں بیوی نے اپنی عزت نفس کو داؤ پر لگا کر دن رات محنت کی اور ہماری یہ مشترکہ کاوش رنگ لانے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے کاروبار نے ترقی کی، ایسی منزل طے کی کہ ہم نے شہر کے ایک بڑے شاپنگ مال میں ایک بہت بڑی شاپ کرائے پر لے لی اور تھوڑے ہی عرصے میں ہمارا چھوٹا سا کام ایک بڑے برانڈ کی شکل اختیار کر گیا۔ میری محنت اور میرے شوہر کی سچی لگن نے ہماری تقدیر کا پانسا پلٹ دیا تھا۔ وہ نہ صرف میرے ساتھ انتہائی محبت اور احترام سے پیش آتے تھے، بلکہ میرے بچوں کو بھی اپنی اولاد کی طرح سینے سے لگایا اور ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھا۔ وہ میرے لیے ایک ایسے سائبان کی طرح تھے جس میں میں نے کبھی دھوپ کی تپش محسوس ہونے نہیں دی۔ ہماری زندگی اب سکون اور خوشحالی کے ایک ایسے جزیرے پر تھی جہاں ماضی کے غم دھندلا چکے تھے، مگر قدرت کو ایک اور ڈرامہ رچانا تھا۔ ایک دن ایک بہت بڑے ملٹی نیشنل برانڈ نے ہمیں اپنے ہیڈ آفس بلایا تاکہ ہم سے ایک بڑی کاروباری ڈیل سائن کی جا سکے۔ میں نے اپنی بہترین لباس کا انتخاب کیا اور اپنے شوہر کے ہمراہ خوشی خوشی اس آفس پہنچی تاکہ اپنے کاروبار کو مزید وسعت دے سکیں۔ مگر جیسے ہی ہم اس پرتعیش آفس کے اندر داخل ہوئے تو میری نظریں سامنے والے ڈیسک پر جم گئی اور میرے قدم وہیں تھم گئے۔ میری نبض جیسے رک گئی اور سانسیں اکھڑنے لگی، کیونکہ وہاں میز پر جھکا ہوا جو شخص فائلیں سمیٹ رہا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا پہلا شوہر تھا، جس نے مجھے کبھی سڑک پر لا کھڑا کیا تھا۔ آج وہ اس بڑے آفس پر ایک معمولی ملازم کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کے بازو کو مضبوطی سے تھام لیا تاکہ میں لڑکھڑا نہ جاؤں۔
وہ شخص مجھے نہیں دیکھ سکا تھا، لیکن اسے دیکھ کر میری یادوں کے تمام دروازے ایک بار پھر کھل گئے اور مجھے احساس ہوا کہ زندگی کس طرح پلٹا کھاتی ہے اور کیسے اپنے کیے کا حساب اسی دنیا میں چکا کر جاتی ہے۔ ایک طرف وہ شخص تھا جس نے مجھے ٹھکرا کر اپنی دنیا بسا لی تھی، اور دوسری طرف میرا وہ موجود جیون ساتھی تھا جس نے مجھے گرتے ہوئے سنبھالا تھا، اور آج ہم اسی دفتر میں ایک کاروباری پارٹنر کے طور پر موجود تھے جہاں وہ ملازم بن کر کام کر رہا تھا۔ میں نے بہت ہمت اور صبر کے ساتھ اس کاروباری ڈیل کاغذات پر دستخط کیے اور اپنے شوہر کے ساتھ پروقار انداز میں اس بڑے آفس سے باہر نکلنے لگی۔ میں دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے مجھے اس امتحان سے سرخرو نکالا تھا، مگر قدرت کا فیصلہ کچھ اور ہی تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی گاڑی تک پہنچ پاتے، پیچھے سے ایک آواز نے مجھے پکارا جو سالوں پہلے میرے لیے سب سے اہم ہوا کرتی تھی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہی شخص میرے سامنے کھڑا تھا جس نے کبھی مجھے ٹھکرا دیا تھا، اور وہ آج بالکل ٹوٹ چکا تھا اور اس کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے۔ وہ میرے پاس آ کر ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑا کر روتے ہوئے مجھ سے معافی مانگنے لگا، اور اس نے جو کچھ مجھے بتایا اسے سن کر میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اس نے روتے ہوئے اعتراف کیا کہ مجھے چھوڑ کر جس عورت سے اس نے شادی کی تھی وہ صرف دولت کی پیاسی تھی، اور شادی کے کچھ عرصے ہی بعد اس کا سارا مال و اسباب لوٹ کر ہمیشہ کے لیے فرار ہو گئی تھی۔ اس کی یہ حرکت اس کے لیے قیامت ثابت ہوئی۔ اس کا گھر، اس کی دکان اور اس کی ساری جمع پونجی دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو گئی۔ وہ پھر سے سڑک پر آ گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ جب اس نے دوبارہ سے ایک کرائے کی دکان لے کر اپنا کام شروع کرنے کی کوشش کی تو قسمت نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ وہ لاکھ کوشش کرتا رہا مگر وہ دکان چل ہی نہ سکی۔ اس کا کام ہر بار ناکام ہو جاتا تھا اور اس کی تمام تر محنت رائگاں جاتی تھی۔ اس نے بڑی تلخ حقیقت کا اظہار کیا کہ شاید یہ میری وہ خدمت اور وہ میری وہ دعائیں تھیں جن کی برکت سے ان کا پہلا کاروبار چمک اٹھا تھا، اور میرے جانے کے بعد اس کی زندگی کی ساری خوشحالی بھی میرے ساتھ ہی چلی گئی تھی۔ اب وہ در در کی ٹھوکریں کھا کر اس بڑے آفس میں ایک معمولی ملازم کی حیثیت سے اپنی زندگی گزارنے پر مجبور تھا۔ وہ زاروں قطار روتے ہوئے مجھ سے معافی مانگ رہا تھا اور بار بار ہمارے بچوں کے بارے میں پوچھ رہا تھا، وہ کیسے ہیں اور اب کہاں ہیں۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا جس کے اندر غرور اور تکبر کا پہاڑ کبھی بہت بلند تھا، اور آج وہی شخص اپنی کی ہوئی زیادتیوں کا خمیازہ بھگت رہا تھا۔ میں نے بڑے تحمل اور سکون کے ساتھ اسے بچوں کی خیریت کے بارے میں بتایا کہ وہ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں اور اپنی زندگی میں خوش ہیں۔ پھر میں نے اپنے دوسرے شوہر کا ہاتھ تھاما جو میرے ساتھ کھڑے یہ سارا منظر خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے بہت فخر اور وقار کے ساتھ اپنے دوسرے شوہر کا تعارف اس سے کروایا اور پھر ان کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ اس لمحے میرے دل میں ایک عجیب سی طمانینت تھی کہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا تھا اور نہ ہی کسی کی بدخواہی کی تھی۔ میں نے ہمیشہ صرف وفا نبھائی تھی اور اپنے بچوں کے لیے قربانیاں دی تھیں۔ اسی لیے خدا نے بھی آج میرے ساتھ انصاف کیا تھا اور مجھے اس مقام پر کھڑا کر دیا تھا جہاں مجھے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں تھی۔ سڑک پر گاڑی میں بیٹھتے ہوئے میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، کیونکہ اب مجھے معلوم تھا کہ میرا ماضی اب صرف ایک سبق بن چکا ہے اور میری اصل زندگی وہ ہے جو میں نے اپنی محنت اور اپنے موجودہ جیون ساتھی کے ساتھ دوبارہ تعمیر کی تھی۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اور آج اس حقیقت کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ جو شخص اپنی وفادار بیوی کی قدر نہیں کرتا وہ آخر کار اپنی زندگی میں تنہا اور رسوا ہو کر ہی رہ جاتا ہے۔ میں اب اپنی نئی زندگی کی طرف سفر کر رہی تھی جہاں خوشیاں تھیں، سکون تھا اور سب سے بڑھ کر میرے بچوں کا ایک محفوظ مستقبل تھا۔ میں نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ میں کبھی اپنی اس کامیابی کو غرور میں نہیں بدلنے دوں گی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ سب کچھ اللہ کی عطا ہے اور وہی اسے چھیننے یا نوازنے پر قادر ہے۔ میں اب مطمئن تھی کہ میری زندگی کا پہلا دور جس میں بہت دکھ اور اذیتیں تھیں وہ اب ختم ہو چکا ہے، اور اب میرے سامنے صرف امیدوں اور کامیابیوں کا ایک نیا راستہ ہے۔